بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس صدی کی کمزور ترین نسل وہ نسل ہے جو سن 2000 کے بعد پیدا ہوئی ہے اور آج 23-24 سال کی عمر کی ہو چکی ہے۔ پوری دنیا میں یہ نسل انسانی تاریخ کی سب سے جسمانی طور پر کمزور، لاغر اور ذہنی طور پر نفسیاتی مریض نسل سمجھی جاتی ہے۔ یہ جس دور میں بڑی ہوئی ہے وہ تاریخ انسانی کا سب سے زیادہ ٹیکنالوجی استعمال کرنے کا دور ہے۔ اس کی دسترس میں انٹرنیٹ، موبائل فون، ٹیبلٹ، ٹی وی چینل اور سوشل میڈیا ہے۔ اس نسل کی تربیت بزرگوں نے نہیں، سوشل میڈیا نے کی ہے۔ پوری دنیا میں اس نسل کا ایک ہی مسئلہ ہے، ان میں صبر کم ہے، غصہ زیادہ ہے، ان کی گردنوں میں خم آ گیا ہے۔ جھک کر بر وقت موبائل استعمال کرنے کی وجہ سے، ہر وقت سکرین کے آگے بیٹھ کر گھنٹوں کام کرنے کی وجہ سے ان کی آنکھیں کمزور ہیں۔ سارا وقت بیٹھ کر ٹیکنالوجی سے کھیلنے کی وجہ سے ان کی جسمانی صحت انتہائی نحیف اور ناتواں ہے، اور انسانی تاریخ میں یہ نسل سب سے زیادہ وقت لے رہی ہے اپنے پیروں پر کھڑا ہونے میں۔ پاکستان میں آپ ان کو ٹک ٹاک جنریشن کہہ سکتے ہیں، اور کسی پاکستانی کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس جنریشن کا کیا حال ہے۔ کیا ان کے اخلاق ہیں؟ کیا ان کی تعلیم ہے؟ کیا ان کی تہذیب ہے؟ کیا ان کی زبان ہے؟ کیا ان کی تربیت ہے؟ اور کیا تاریخ ان کا مستقبل ہے؟ ذرا سوچیں، یہ ملک کی تقریباً 40 سے 50% آبادی ہے، یعنی تقریباً 10-12 کروڑ۔ سوچیں اگر پاکستان کو غزہ، عراق، شام، لیبیا یا یمن جیسی آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے تو اس نسل کا کیا حال ہوگا۔ یہ لکڑی سے آگ نہیں جلا سکتی، ان کو نقشہ دیکھ کر مشرق اور مغرب کا علم نہیں ہے، ہتھیاروں کا استعمال تو چھوڑ ہی دیں، یہ دھوپ میں آدھا گھنٹہ نہیں کھڑی رہ سکتی، نہ 5 کلومیٹر پیدل چل سکتی ہے۔ یہ نسل نہ جسمانی سختیاں برداشت کر سکتی ہے، نہ نفسیاتی سختیاں۔ اس لیے معاشرے میں سب سے زیادہ شادیاں اس نسل کی فیل ہو رہی ہیں، کیونکہ ان کو رشتہ نبھانا نہیں آتا، چھوٹے بڑوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، معاملات کو سلجھانے کا صبر نہیں ہے۔ مگر غزہ والی نسل وہ نسل ہے جو آگ اور خون کی بھٹی میں پک کر جوان ہوئی ہے، جس کی راتیں ایک راہب کی طرح اور جن کے دن ایک شاہ سوار کی طرح ہوتے ہیں۔ جو لوگ صرف زندگی گزارتے ہیں مسجد اقصیٰ کو یہودیوں سے آزاد کروانے کے لیے۔ پاکستان کی جنریشن میں کتنے خواہش مند ہیں کہ وہ بڑے ہو کر مسجد اقصیٰ کو آزاد کروائیں یا غزوہ بند میں شریک ہوں، اور کتنوں نے مشن کے لیے تیاریاں کی ہیں۔ اس سوال کا جواب اتنا تکلیف دہ اور خوفناک ہے کہ انسان کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ جو نسل نہ اپنے کسی کام کی ہو، نہ پاکستان کے کسی کام کی، نہ سید رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کسی کام کی، تو پھر اس نسل کو اللہ نے کیوں رکھے ہوا ہے؟ موجودہ حالات میں تو یہ پاکستانی قوم اور اس کی نوجوان نسل کسی کام کی نہیں ہے۔ ذرا سوچئے اور اپنی نسل کو آنے والے کٹھن وقت کے لیے تیار کیجئے۔